خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی غلشانی مسلم ہے زمانے میں، نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں خطابت کے لیے مفتی محمد سلمان قاسمی سیتا پوری کو کیوا کر کے اپنا کلام حضرت کے سامنے پیش کریں۔ جناب مفتی محمد سلمان قاسمی صاحب سیتا پوری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ محترم صدر جلسہ و موقر علماء کرام اور اجلاس میں تشریف فرما معزز شہری اور اس قصبے کے لوگوں، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر جمع فرمایا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے مقصد سے اور پھر اس پر عمل کرنے کے مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے ذریعے ہمیں نیک کاموں کی، اچھے کاموں کی، بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے تو مبارکبادی کے مستحق ہیں ہمارے اور ہم سب کے معزز اور موقر اور ہر دل عزیز مولانا محمد سلمان صاحب اور جتنے بھی ان کے وہ ساتھی جنہوں نے اس عظیم جلسے کا انعقاد کیا ہے، اور انہوں نے اہلیان وطن، شہر کے لوگوں، گاؤں کے اور قصبے کے لوگوں کی خیرخواہی کے لیے اتنا عظیم مجمع جمع کیا۔ ملک کے مختلف حصوں سے موقر علماء کرام کو جمع فرمایا تاکہ ہم لوگ کچھ سن کر، کچھ سمجھ کر اپنے اندر تبدیلی کا جذبہ پیدا کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت اور آپ کے صحابہ کی عزت اور آپ کے صحابہ کی عظمت کو سن کر ان کی جیسی جان فشانی، ان کی جیسی قربانیاں، ان کے جیسے
دین کے لیے، ایمان کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جو جذبہ تھا وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، اور اگر ہم جمع ہوتے ہیں اور پھر اپنے دل میں یہ ارادہ پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے تو ہمارا یہ اجتماع کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بات کہنے، سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے مرتبے کو اس قدر بلند کیا ہے کہ نہ کوئی ذات آپ سے پہلے اتنی عظمت کے حامل ہے، نہ آپ کے بعد کوئی ذات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ قلم بند ہے، ہر لمحے کو لکھ دیا گیا ہے۔ آپ کی کہی ہوئی ہر بات، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، آپ کی تعلیمات، یہ تمام چیزیں احادیث کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، مختلف ذرائع سے ہمیں ملتی ہے، اور کمی بس اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اور مکمل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، آخرت کے دن میں کامیابی چاہتے ہو، تو نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنائیں، آپ کی سنت کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے کردار ہم سب کی زندگیوں میں ہونے چاہیے۔ آپ نے معاملات ہمیں کیسے سکھائے، معاشرت ہمیں کس طریقے کی بتائی، آپ نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا، اٹھنے کا طریقہ بتایا۔ غرض یہ کہ دنیا میں کوئی ایسا چھوٹا کام نہیں ہے جس میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں روشنی نہ ملتی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، چونکہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور اس دنیا میں بھی خود کو کامیاب کرنا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، تو کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے جو دائرے طے کیے ہیں، ان دائروں میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت مومنین کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں، اور زندگی کا یہ ڈھنگ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو محفلیں ہوتی ہیں، جو اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، جو بیٹھکیں ہیں، وہ کیسی ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے کام سے، کاروبار سے، کام کاج سے، مشکلات سے، محنتوں سے جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم تو ساتھی مل بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ قربان جائیے، اسلام نے ہمیں اس گفتگو کا طریقہ بھی بتایا، ہماری محفلیں کیسی ہونی چاہیے وہ بھی متعین کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ۔ تمہاری جو محفلیں ہیں، جو مجلسیں ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے فائدے کا سودا نہیں ہے، تم سراپا خسارے میں ہو۔ الا من امر بصدقۃ، اگر ہم
صدقے کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بھلائی سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پتا چلا کہ آج ہمارے گھر میں بہترین کھانا تیار ہوا ہے، تو ہم اس کھانے کو کسی ایسے شخص تک پہنچانے کی کوشش کریں جس کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا۔ آج اگر ہم اچھی حالت میں ہیں تو کیا ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی چاہنے والا، ہمارا کوئی دوست ایسا ہے جو پریشان حال ہے، جو مصیبت میں ہے، جو تکلیف میں ہے؟ اس کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اس کے تعلق سے اس کی خیریت معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی دوست، ہمارے کوئی محلے کا آدمی، ہمارا علاقے کا کوئی آدمی، ہمارا کاروباری کوئی بھائی، کوئی دوست پریشان ہے اور ہم ان تمام اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر اس کے تعاون میں لگتے ہیں، اس کی مدد میں لگتے ہیں، اس کی بھلائی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس کے مشکل کام کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ اپنے ایک دوسرے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ ہم کسی دوسرے کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد میں لگا ہوا ہے۔ ہم دوسرے کی پریشانی کے لیے حل تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کر رہے ہیں۔ اسی لیے دعا میں کہا گیا ہے کہ اگر اپنی دعا کو ہم مقبول کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے مومن بھائی کی بھلائی کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ہماری بھلائی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ غیبت سے بھری ہوئی، بہتان سے بھری ہوئی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے متعلق فکر میں رہتی ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں میں لگتی ہیں، ایک دوسرے کی کمیاں نکالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی فکر نہیں کرتے۔ چونکہ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہماری جو محفلیں، ہماری جو مجلسیں ہیں، اس میں اگر ہم کسی سے اچھائی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، صدقے سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خیر کی مجلس ہوگی۔ میں آج آپ کو بتاؤں، صدقہ صرف 1 روپیہ ہم نے کسی کو دے دیا یہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے۔ 360 جوڑ ہے انسان کے بدلے میں، ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہر جوڑ کے بدلے میں ہم کیسے صدقہ ادا کریں گے؟ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر صدقہ کریں تو 360 روپے ہوئے، روزانہ کی دہاڑی 400 روپے ہے، تو گھر کیسے چلے گا؟ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اللہ کی حمد صدقہ ہے، ہر اللہ کا شکر صدقہ ہے، کل تحمید صدقہ، ہر اللہ کی تعریف ایک صدقہ ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی تو ایسی تعریف ہے کہ انسان راستے سے کوئی مضر چیز، تکلیف دہ چیز ہٹا دے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو قرض دے دیا وہ بھی صدقہ ہے، قرض لینے میں نرمی کا معاملہ کیا وہ بھی صدقہ ہے، قرض لینے میں چھوٹ دے دی وہ بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر بول دیا وہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں سے پیار بھری گفتگو کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، والدین سے خدمت کرتا ہے، ان سے پیار و محبت سے بات کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہماری جو مجلسیں اور محفلیں ہیں وہ صدقے والی ہونی چاہیے۔ دوسرا فرمان جو اللہ رب العزت نے فرمایا
إلا من أمر بصدقة أو معروف کہ ہم بھلائی کے کام کریں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، اس کی ہماری محفلیں اس تعلق سے فکر اور کوشش بھی ہونی چاہیے کہ بھئی آج ہمارے محلے میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نمازوں کے پابند نہیں ہیں، یا جنہیں نمازوں کے تعلق سے علم نہیں ہے، جنہیں نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے، جن کے تعلق سے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ آیا وہ ہفتے میں کسی دن نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں۔ آج ہمیں اس تعلق سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام، اور یہ جو مولانا محمد سلمان صاحب ہیں اور جو ان کی ٹیم ہے اور جتنے بھی یہاں پر اسٹاف ہے جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، دراصل وہ اس دوسرے عنوان کے مستحق ہیں جنہوں نے اس پورے گاؤں کے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اتنی عظیم محفل کا انعقاد کیا ہے، اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، وہ اللہ کے تئیں مخلص ہونا چاہیے، اسے نماز کا طریقہ بھی آنا چاہیے، اسے دین کی جو باتیں ضروریات ہیں وہ آنی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ ابھی میں آیا تھا آپ ہی کے گاؤں کا ایک چھوٹا سا بچہ، بچوں کا پروگرام ہوا ہمارے اس پروگرام سے پہلے، کسی چھوٹے سے بچے نے تقریر کیا اور اس کا عنوان یہی تھا، اس نے یہی حدیث پڑھی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو مجھے یاد آیا کہ یہ جو علماء کی جو ٹیم ہے انہوں نے کتنا عظیم کام کیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں سے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں نمازوں کا پابند ہونا ہے، ہمارے اندر نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، ہم نماز کے پابند لوگ بنے۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں اگر خیر کے کاموں کے تعلق سے بات چیت کے تعلق میں ہوں، اس تعلق سے فکر میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ محفل اور وہ مجلس خیر کی محفل ہے۔ تیسرا عنوان اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اصلاح کی فکر، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کی فکر۔ دو ساتھیوں نے، دو دوستوں نے لڑائی کر لی، دو دوستوں نے جھگڑا کر لیا، دو خاندانوں میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی، میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، تو چاہیے کہ ہم اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کریں، ہم آگ میں تیل ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلق سے فکر کریں کہ کیسے وہ دو لوگ آپس میں جمع ہو جائیں اور پھر سے ان کی دوستی برقرار رہے اور وہ پھر سے ایک دوست بن کر آگے آئے۔ اور اگر کسی خاندان میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو ہم کس طریقے سے اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر دو پارٹیوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں تو ہم کچھ ایسا پروگرام بنائیں کہ ہم لوگ ان دونوں کو جمع کریں، ان دونوں کی خوبیاں بیان کریں، ان کے کاموں کی تعریف کریں، اور اس کے بعد اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور پھر ان دونوں کو ایک بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اختلاف کر لے، جھگڑا ہو جائے تو کیا ہمیں اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرنا ہے یا ہمیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ہمیں جو ہتھیار دیا تھا، ہمیں جو سب سے بہترین فارمولہ دیا تھا، اور ایک ایسی چیز دی تھی کہ اگر ہم نے
یہ دنیا کے تمام اختلاف ادھورے ہوتے اور ہم ایک ایسی طاقت بن کر پوری دنیا کے سامنے ابھرتے کہ لوگ ہمیں پیچھے کرنے کے لیے، لوگ ہمیں گرانے کے لیے، لوگ ہمیں ڈیگریڈ کرنے کے لیے جس طریقے سے کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی کوشش میں صرف اس وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں کہ آج ہم اور آپ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوہ، جو مومنین ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرو، ان کو ملانے کی کوشش کرو۔ یہاں تک کہ قربان جائیے علماء کرام نے لکھا ہے یہ بات، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کے درمیان جھوٹ کی مدد لیتا ہے، جھوٹ بولنے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جھوٹ پر اس کی گرفت نہیں کرے گا، اس سے سوال نہیں کرے گا۔ اتنی عظیم چیز، اس بات سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخر ہم کتنی قیمتی چیز کو اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری محفلیں اس طریقے کی ہونی چاہیے، صرف یہ 3 ایسے عنوان ہیں جن عنوانوں کے تحت ہماری محفلیں اور مجلسیں منعقد ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو خیر کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر ہم اپنی محفلیں، اپنی مجلسیں لوگوں کی بھلائی سے متعلق، اچھے کاموں سے متعلق، ایک دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں ملانے سے متعلق اگر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، اس پر اجر کا معاملہ فرمائیں گے۔ چونکہ مجھے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے جو اس اجلاس منتظمہ کی جو ٹیم ہے، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ 2-4 اسباق آپ کو بھی پڑھنے ہیں، اور ہمارے اکابر علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، لہذا میں اپنی اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔